رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث مبارکہ ملیں گی۔ امام نسائی نے اپنے نسائی شریف کے اندر اس حدیث کو نقل کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحبک الا مؤمن، علی تم سے صرف مومن ہی محبت کرے گا، سبحان اللہ۔ ولا یبغضک الا منافق، آپ نے پھر فرمایا کہ علی آپ سے منافق بغض رکھے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی کے ساتھ محبت رکھنے والا وہ مومنین میں سے ہیں، اور حضرت علی کے ساتھ دشمنی اور عداوت رکھنے والا وہ منافقین میں سے ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حدیث مبارکہ ہیں جن میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب بیان کیے گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور حدیث مبارکہ ہے۔ آپ نے فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور پھر فرمایا اللہم وال من والا ہو وعاد من عادا ہو، فرمایا کہ الہ العالمین تو بھی اس سے محبت فرما جو علی سے محبت کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اے الہ العالمین تو بھی اس سے عداوت فرما جس سے جو علی سے عداوت کرتا ہے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ کر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے محبت کرنے کا یہ درس دیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت مبارکہ تھی اور آپ کا ایک دستور تھا، اور آج بھی ہمارے لیے وہ مشعل راہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی مدینہ طیبہ سے باہر تشریف لے جاتے تو اپنے پیچھے مدینہ طیبہ میں ایک حاکم، ایک نائب، ایک خلیفہ مقرر کر کے جاتے۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پر تشریف لے کر جا رہے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد مدینہ طیبہ میں ریاستی امور کو چلانے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کو اپنا نائب اور خلیفہ مقرر کیا، اور وہ علی جو شجاعت کا پیکر تھے، جو ہمت کا پیکر تھے، جو استقامت کے پہاڑ تھے، جن کی رگوں کے اندر دلیری اور بہادری کا خون دوڑتا تھا، حضرت علی کو یہ بات ناگوار گزری۔ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ مجھے علی کو، اسد اللہ الغالب کو، آپ مجھے بچوں اور عورتوں کا نگہبان بنا کر جا رہے ہو۔ کہنے کا مطلب حضرت علی کا یہ تھا کہ یا رسول اللہ میں علی ہوں، میں شیر خدا ہوں، میں اسد اللہ ہوں، میں حیدر کرار ہوں، میری یہ شان کے لائق نہیں کہ میں بچوں اور عورتوں کا سردار بنوں۔ تو اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے، حضرت علی کے ذہن کے اندر جتنے بھی وہ سوالات تھے وہ سب کے سب حضرت ختم ہو گئے۔ آپ نے کیا فرمایا اما ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ غیر انہ لا نبی بعد، کہ اے علی کیا تو راضی نہیں اس بات پر کہ تمہارا مقام وہی ہو جو حضرت ہارون کا تھا؟ حضرت ہارون بھی حضرت موسیٰ کے خلیفہ اور نائب تھے، تم بھی میرے خلیفہ اور نائب ہو۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کی شان کے بارے میں فرمایا۔ اور ایک حدیث امام ترمذی نے نقل کی ہے، علی منی وانا من علی، سبحان اللہ، کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ دیگر بھی بہت سی احادیث مبارکہ ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کی سیرت اور آپ کا جو عمل رہا ہے اس پر آج عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے اندر وہ استقامت، وہ جرت، وہ دین کا جذبہ، وہ دین کے ساتھ وافہ وفتگی اور محبت
جو حضرت علی المرتضیٰ کے اندر تھی اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔